عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى ما هو أسفل منه. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ابھی ظہر کے بعد ایک بچے نے سوال پوچھا کہ ڈپریشن کا کیا علاج ہے. تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ رہا تھا تو مجھے اس کا علاج مل گیا. علاج مل گیا، تدبیر مل گئی، دوا مل گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو تم سے شکل و صورت میں اور مال و دولت میں اور جسم کی بناوٹ میں اور کسی بھی چیز میں تم سے بہتر ہو تو فوراً اس پہ نظر رکھو جس کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا. ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ اندر ایک شکایت ہوتی ہے کہ یہ میرے پاس نہیں. اندر ایک شکوہ ہوتا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا. اندر ایک طمع ہوتی ہے، اس کے پاس ہے مجھے کیوں نہیں ملا. اندر ایک حرص ہوتی ہے، مجھے بھی یہ ملنا چاہیے تھا. اور جب نہیں ملتا تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. کیا بچیاں، کیا بچے، کیا مرد، کیا عورت، کیا امیر، کیا غریب اس بیماری میں مبتلا ہے. اللہ معاف فرمائے، یہ دور تو ویسے بھی نمائش کا دور ہے نا. نمائش کا دور ہے کیا مطلب؟ دوسروں کو ڈپریشن میں ڈالنے کا دور ہے. یہ فوراً اسٹیٹس لگائے گا، میں آج وہاں تفریح کرنے گیا ہوں، میں آج اس کلب میں ہوں، میں آج اس ہوٹل میں ہوں، میں آج اس پہاڑی پر ہوں، میں آج اپنے بچوں کے ساتھ آج اس ملک میں تفریح کرنے کے لیے ہوں. اس نادان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنوں کے گھروں میں لڑائی ہوگی، کتنے بچے اپنے باپ سے شکایت کریں گے، کتنے بچے، کتنے ماں باپ اندر ہی اندر دکھیں گے. اللہ نے نعمت دی ہے، میاں نمائش نہ کرو. ہماری زندگی تو ہے ہی ساری نمائش والی. ہمیں نعمت سے فائدہ، لذت، ہمیں نعمتوں سے لذت نہیں ملتی، ہمیں نمائش کرنے میں مزہ آتا ہے. ہمیں نمائش کرنے میں مزہ آتا ہے. فنکشن کریں گے تو دنیا کو دکھانے کے لیے، گاڑی لے آئیں گے تو نمائش کرنے کے لیے، گھر بنائیں گے تو لوگوں کی زبان سے تعریفیں سننے کے لیے. اور پھر جب تھپڑ لگتا ہے اللہ کی طرف سے، حاسد بڑھتے ہیں، حاسد بڑھتے ہیں، نظر لگتی ہے، پھر پیٹتے ہیں، کچھ ہو گیا ہے. اور یوں ہر چیز کی نمائش، ہر چیز کی نمائش تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے. کتنے ایسے ہیں جن کی آمدنی اتنی نہیں ہے، جتنے ذرائع ایسے نہیں ہیں. تمہارے اپنے گھر کے بھی ہیں، خاندان کے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، دوست بھی ہیں. جب تم یوں نمائش کرو گے تو ان کا دل نہیں دکھی ہوگا، ان کا دل میں تکلیف نہیں آئے گی. تو یہ دور تو ہے ہی نمائش کا. اور کچھ آیا نا، اسٹیٹس لگا دیا تاکہ ساری دنیا دیکھے اس کو. اور اس کو کیا مزہ آ رہا ہے؟ لوگ میری تعریف کریں گے، میری شہرت ہوگی، لوگ میری واہ واہ کریں گے. یہ نمائش کا دور ہے، تبھی تو لوگ ڈپریشن میں ہیں. بچیاں ڈپریشن میں، بچے ڈپریشن میں، ماں باپ سے شاکی، شکوہ ہی شکوہ ہے زبانوں پر. اس کے ابا وہاں لے کے جاتے ہیں، آپ تو ہمیں لے کے نہیں جاتے. ہر سال ان کا ٹور ہوتا ہے باہر کا، آپ تو ایک سال بھی ہمیں نہیں لے گئے. اس کے ابا تو ہر 5 سال کے بعد گاڑی نہیں بدلتے ہیں. یہ نمائش کا دور ہے. اور نہ سکون جانے والے کو ہوتا ہے، نہ پیچھے والوں کے لیے سکون چھوڑتا ہے. نمائش میں تھوڑی سکون. تم کہاں پہنچاؤ گے اسٹیٹس کے لحاظ سے؟ کوئی تم سے بھی تو آگے ہوگا، تو کوئی تم سے بھی تو آگے ہوگا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان چیزوں سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا تو کوئی تم سے آگے بھی تو چیزوں والا ہوگا. احساس کمتری
اور اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی تمہیں نظر پڑ جائے، فرمایا نظر پڑ جائے. ویسے تو اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں تدبیر بتائی ہے، علاج اور بھی بتایا ہے. فرمایا نظر پڑ جائے، آدمی کی نظر پڑ جاتی ہے اپنے سے اچھے شکل و صورت پر، اپنے سے اچھا جسم کی بناوٹ پر، اپنے سے اچھے زندگی کے معیار پر نظر پڑ جاتی ہے. فرمایا اس سے پہلے کہ تمہارے دل میں شکوہ پیدا ہو، طمع پیدا ہو، حرص پیدا ہو، لالچ پیدا ہو، فوراً دیکھو کتنے ایسے ہیں، لاکھوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے، جن کے پاس وہ نہیں ہے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا. فوراً ان کو خیال میں لاؤ. لیکن یہاں تو بیماری ہے اپنے سے بڑوں کے ساتھ دوستی کرنے کی، اپنوں سے بڑوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کا مرض ہے. یہاں تو بیماری ہے اپنوں سے بڑوں سے تعلقات، اپنے سے اوپر والے کی زندگی دیکھنا. پھر تو ڈپریشن آئے گا نا، پھر تو مایوسی آئے گی نا، پھر تو ہمیشہ اندر ہی اندر شکوے اور شکایت سے زندگی گزارے گا. اور اللہ معاف فرمائے، یہ کہ ایسا عذاب ہے کہ ہزاروں نعمتیں ہیں، لاکھوں نعمتیں ہیں، لیکن چونکہ اپنے سے اوپر کو دیکھ رہا ہے ان نعمتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا. ان نعمتوں کے اندر بھی اس کے لیے مزہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی نظر اس پر ہے جو نہیں ہے اس کے پاس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایمان کی دو بڑی خوبیاں ہیں، بلکہ آپ فرمائیں کمال ایمان ہے اور دین کا حسن ہے اور دینداری کی بلندی ہے. دو خوبیاں ہیں. فرمایا ایک صبر، دوسرا شکر. اور پھر فرمایا کہ ان کو حاصل کرنے کی تدبیر کیا ہے، میں شکر گزار ہوں، صبر والا ہوں یا نہیں، اس کا معیار کیا ہے. حضور نے تدبیر بھی بتائی، معیار بھی بتایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آدمی صابر شاکر رہ سکتا ہے جو ہمیشہ من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ فاقتدی بہ، جو دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور اس کی حرص کرے اور اس کی پیروی کرے اور اس کے پیچھے چل پڑے. دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور پھر اس کے پیچھے چلے. ہم دین میں اپنے والوں کو نیچے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو صرف جمعہ پڑھتا ہے، جمعہ والا دیکھ رہا ہوتا ہے جو صرف عید پڑھتا ہے، چار والا دیکھ رہا ہوتا ہے جو صرف دو پڑھتا ہے. دین میں اپنے سے اللہ کے نبی اوپر والے کو دیکھو. صحابی رسول ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگا یا رسول اللہ نافق، ابو بکر سے کہنے لگا رضی اللہ عنہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ایک صحابی کا ایمان ساری دنیا کے ایمان والے ولی قطب سارے اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. وہ کہنے میں منافق ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اے صدیق، اللہ کے نبی کے صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہماری دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، بال بچوں میں جاتے ہیں وہ کیفیت ہی نہیں رہتی، میں تو منافق ہو گیا. اللہ اکبر. چونکہ ان کے سامنے دینداری کا سانچہ، دینداری کا سانچہ اور دینداری کا معیار اور دینداری کا نقشہ حضور کی زندگی ہے نا، اور اپنے آپ کو جب اس سانچے میں ڈالتے ہیں تو ویسا نہیں پاتے. مطمئن نہیں ہے اپنی دینداری پر، وہ اپنی دینداری پر مطمئن نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صابر شاکر رہنا ہے، دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. ہمیں تو اپنے سے اوپر والے دینداروں کی زندگی نصیب ہی نہیں ہوتی نا، بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، سننا نصیب نہیں ہوتا، نہ ہماری بچیوں کو ہوتا ہے نہ ہماری عورتوں کو ہوتا ہے کہ یہ حرص پیدا ہو جائے کہ ہم دین سے خالی. سعید ابن مسیب فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ میری زندگی کے 50 سال ایسے گزرے، زندگی کے 50 سال ایسے گزرے کہ میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. زندگی کے 50 سال ایسے گزرے کہ مؤذن نے اذان بعد میں دی، میں مسجد میں پہلے موجود تھا. وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان تھے.
دہائیاں گزر جاتی تھی، دہائیاں، تہجد نہیں فوت ہوتے تھے، دہائیاں گزر جاتی تھی، وہی مسلمان تھے۔ تو اپنے سے اوپر والے دیندار کو دیکھ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صابر شاکر بننے کی تدبیر، معیار یہ ہے کہ تم دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور اس کی پیروی کرو، اور حرص کرو کاش کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، اخلاص کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، دینداری کے لحاظ سے، اللہ کے تعلق کے لحاظ سے میں بھی ایسا بن جاؤں، حرص کرو۔ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَنْ فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا، اور فرمایا دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس کے مقابلے میں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ مال نہیں ہے نا، اسے دیکھو جس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور صحت بھی نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے نا، اسے دیکھو جس کے پاس صحت بھی نہیں ہے۔ بتائیے صحت نہ ہو، خوشحالی ہو، خوشحالی بڑی نعمت ہے، صحت بڑی نعمت ہے۔ خوشحالی نہیں ہے، صحت دے رکھی ہے بھائی، کوئی معمولی نعمت ہے، اسے دیکھو جس کے پاس صحت بھی نہیں ہے، جو رینگتی ہوئی چل رہا ہے، جو زندگی بھر نابینا ہونے کی وجہ سے ٹھوکریں کھا کے زندگی گزار رہا، جو زندگی بھر گنگا ہے، اپنی اندر کی بات سمجھا نہیں سکتا، ماں کے محبت بھرے بول سن نہیں سکتا، بہرا ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی، ان گنت ہیں۔ فرمایا اپنے سے کمتر کو دیکھو، میری بیٹیاں بہنیں عزت سے گھر میں کھا رہی ہیں، کتنی ہیں گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹا رہی ہوتی ہیں، روڈوں پہ ہوتی ہیں، کتنا اللہ کا کرم، کتنی اللہ کی مہربانی ہے۔ عزت محفوظ ہے، آبرو محفوظ ہے، بیٹیاں محفوظ ہیں، عفت محفوظ ہے، کتنا اللہ کرم۔ فرمایا اسے دیکھو جو تم سے کم تر ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ فحمد اللہ، صابر لکھے جاؤ گے، شاکر لکھے جاؤ گے۔ فرمایا ومن نظر فی دین الی من هو دونہ، فرمایا جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، ہمیشہ افسوس میں رہتا ہے، ہمیشہ افسوس میں رہتا ہے، ہمیشہ ایک دکھ میں رہتا ہے، ہمیشہ ایک غم میں رہتا ہے، ہمیشہ ایک شکوے شکایت میں رہتا ہے۔ دین میں اپنے سے کمتر کو دیکھ رہا، دنیا میں اپنے سے بالاتر کو دیکھ رہا، ہمیشہ افسوس میں رہے گا، ایک اندر سے دکھ ہوگا، ایک اندر ہی اندر غم کھایا جا رہا ہوگا۔ شکایت، باپ سے شکایت کر رہا ہے، ماں سے شکوے ہیں، اور اللہ کا بھی شکایت ہی کرتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا، یہ مجھے کیوں نہیں ملا۔ اور جو جسم میں اللہ نے یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، ایک نعمت سبحان اللہ کروڑوں اربوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ تو میرے عزیزو، صبر، شکر کمال ایمان ہے، کمال دینداری ہے، لیکن آئے گی کیسے؟ یہ ہمارے بچوں میں آ جائے، بچیوں میں آ جائے۔ تدبیر کیا ہے اس کا؟ معیار کیا ہے کہ اللہ ہمیں شاکر صابر رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ تو ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے بڑھ کر دکھاؤ، اور اپنے بچوں کو بھی ایسی صحبت دو جہاں ان کو اپنے سے اچھے دیندار نظر آئیں۔ جب وہ نفسیاتی ہو جاتی ہے پھر پریشان ہوتے ہیں، بچی نفسیاتی ہو گئی، بالکل ڈپریشن میں ہے، اٹھتی نہیں ہے گھر سے، کمرہ بند کر رکھا ہے، کیواڑ بند ہے، کسی سے ملتی نہیں ہے۔ جب وہ زندگی کا ماحول ہی ایسا دیکھ رہ رکھا ہے تو وہ مایوسی آئے گی نا، ڈپریشن بھی رہے گی۔ تو اچھی دینداری دکھاؤ گے، ان سے اچھے دینداروں کی صحبت دو گے، اور دین کی عظمت، اس کی اہمیت دل میں آئے گی۔ اور دنیا فانی ہے، اللہ رب العزت نے پھر بھی اللہ نے کروڑوں سے لاکھوں سے اچھا بنا کے رکھا، اچھی نعمتیں دے رکھی ہیں، تب شکر آئے گا۔ تو شکر کرنے والا کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ جس کی نظریں نعمتوں پر ہونا، انعامات پر ہوں، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ کبھی اندر سے افسردہ نہیں رہتا۔
تو اللہ رب العزت ہمیں صبر شکر کی زندگی نصیب فرما دے، اور ہمیشہ اپنوں سے اچھے دینداروں کی صحبت دے دے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت ہمیں اپنوں سے اچھے دینداروں کی زندگی دیکھنا نصیب فرما دے، ان سے مانوس فرما دے، ان کی محبت دے دے، ان کا تعلق عطا فرما دے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔